الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام احباب بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح رسول اللہ رب العزت کا شاہکار ہیں اور انوار الہی کا آئینہ ہیں، اسی طرح اصحاب رسول یاران نبی وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تربیت کا آئینہ ہیں۔ جس طرح سے قدرت خداوندی نے اپنے حبیب کو نکھارا، اپنے حبیب کو سنوارا، اسی طرح اس حبیب نے اپنے اصحاب کو نکھارا بھی خوب، سنوارا بھی خوب اور تربیت بھی خوب فرمائی۔ آج کے جمعہ شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تربیت یافتہ اور محبوب اصحاب میں سے ایک صحابی رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ آپ کا نام عثمان ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر ہے، آپ کا لقب ذو النورین، اور آپ کے والد کا نام عفان ہے اور آپ کی والدہ کا نام عروہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب وہ 5ویں پشت پر جا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ واقعہ فیل، جس کو قرآن مقدس میں سورہ فیل میں ذکر کیا گیا، آپ واقعہ فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے اور آپ بنو امیہ میں سے ہیں، اور یہاں پر جو آپ سے روایات اور احادیث ملتی ہیں وہ 146 کے قریب احادیث آپ نے روایت کی، ان کے راوی ہیں۔ اور دور جاہلیت میں بھی، کیونکہ آپ تاجر تھے، اور دور جاہلیت میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا
آپ کی حیا کا، آپ کی ایمانداری، آپ کی صداقت کا چرچا دور دور تک تھا۔ اب یہاں پر جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا، مختلف لوگ وہ اسلام لے کر آئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حکم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی وہ تبلیغ شروع کر دی، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا شروع کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تبلیغ کے وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 34 برس کی عمر میں اسلام لے کر آئے۔ اب یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی حضرت عثمان کو دعوت دی، اور دعوت اس انداز میں دی کہ اے عثمان، اللہ رب العزت کی جنت کو قبول کر، اللہ تجھے چاہتا ہے کہ اللہ تجھے جنت میں داخل کرے۔ اب یہاں پر جب اسلام آپ نے قبول فرما لیا، اب اس کے بعد ایک بہت بڑا اعزاز وہ آپ کو عطا ہوا، جس کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا گیا۔ اب یہاں پر اعزاز یہ ملا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، اور پھر یہاں بہقی میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن آبان جحفی آپ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانہ پاک تک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانہ پاک تک کسی شخص کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ ایک شخص کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں وہ رہی ہوں، سوائے حضرت عثمان غنی کے، اور کسی شخص کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ صرف حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہیں جن کے نکاح کے اندر ایک ہی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئیں۔ اب یہاں پر حضرت عثمان غنی آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی۔ جب اعلان نبوت ہوا، کفار مکہ نے اصحاب رسول کو، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تنگ کرنا شروع کیا، تو اس موقع پر حضرت عثمان غنی نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حکم پر پہلی ہجرت وہ مکہ مکرمہ سے حبشہ کی جانب کی، اور حبشہ کی جانب یہ پہلا قافلہ تھا، اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا قافلہ تھا جس نے ہجرت کی تھی۔ اب جب انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے نکلے، کسی کو کوئی خبر نہیں، یہ تو پتہ تھا کہ ہجرت کے لیے حبشہ گئے ہیں، مگر یہ نہیں پتہ کہ وہاں پہنچے ہیں نہیں پہنچے، کوئی خیر خبر نہیں۔ اس موقع پر ایک خاتون نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آ کر خبر دی کہ حضور، میں نے آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کو اور حضرت عثمان کو دیکھا ہے کہ وہ فلاں مقام پر قیام پذیر تھے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اتنی خوشی ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان عثمان لأول من ہاجروا الی اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، عثمان وہ بندہ ہے
جس نے اللہ رب العزت کی طرف ہجرت کی بعد لوط، لوط علیہ السلام کے بعد عثمان وہ واحد شخص ہے جس نے اللہ رب العزت کی طرف اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ بڑا مقام ہے۔ جب آپ حبشہ پہنچے، آپ کے بعد کئی اور اصحاب اور صحابیات وہ حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ وہاں پر ایک افواہ پھیل گئی کہ دیکھو جی، سارے جو کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ تمام کے تمام اسلام لے آئے۔ یہ کسی نے افواہ پھیلا دی۔ اب جتنے بھی مسلمان وہ حبشہ گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ میں اب امن و سلامتی کا منظر ہے، اب یہ حبشہ والے احباب جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے چلے گئے تھے، اب یہ واپس آئے، اور مکہ مکرمہ کی طرف جب واپس آئے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ تو افواہ تھی، یہ تو جھوٹ تھا۔ اب بڑے پریشان ہیں کہ یہ تو مسلمانوں کے لیے ایک جال تھا۔ اس موقع پر دوسری مرتبہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وہ ہجرت کے لیے حبشہ نہیں گئے، بلکہ آپ نے ہجرت کے لیے مدینہ منورہ کا راستہ اختیار کیا۔ اب یہاں پر پھر آپ جب دوبارہ مدینہ منورہ پہنچے، پہلی ہجرت کی حبشہ کی جانب، دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی جانب، تو وہاں پر آپ حضرت اوس بن ثابت آپ کے ہاں مہمان رہے، اور ان کے درمیان حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مواخات یعنی بھائی چارہ قائم کیا۔ اب اس مقام پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ پہنچے اور دیکھا کہ مدینہ کے لوگ، مدینہ کے مسلمان، یہ صرف اور صرف ایک ہی کنویں سے پانی بھر سکتے ہیں، جسے بئر روما یا بئر روما کہا جاتا ہے۔ اب یہ پورے مدینہ کے خطہ میں واحد ایک یہی کنواں تھا جو جس کا پانی استعمال کے قابل تھا۔ اب دیکھیں، جب حضرت عثمان نے دیکھا کہ یہاں مسلمان بڑی تنگی میں ہیں اور یہ کنواں بھی یہودی کے قبضہ میں ہے، تو آپ نے تقریباً 35 یا 40 دینار وہ دے کر اس کنویں کی آدھی ملکیت حاصل کر لی۔ اب آدھی ملکیت وہ حاصل کی، اور اس موقع پر لوگوں نے، اب جو مسلمان تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی کے کہنے پر اس کنویں سے فائدہ حاصل کیا، اور یہ طے پا گیا کہ ایک دن وہ یہودی کی ملکیت میں رہے گا کنواں، اور دوسرے دن حضرت عثمان کی ملکیت میں رہے گا۔ اب صحابہ نے یہاں پر حضرت عثمان کی ملکیت میں جس دن یہ کنواں آتا، وہ پانی کو اتنا زیادہ ذخیرہ کر لیتے کہ اگلے دن ضرورت نہ پیش آتی۔ بالآخر یہودی نے کچھ اور رقم کے عوض یہ کنواں مکمل طور پر حضرت عثمان کی ملکیت کر دیا، اور حضرت عثمان نے اس کنویں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اب یہاں پر ایک روایت ابن سعد عبد الرحمن بن حاتب آپ کہتے ہیں کہ جس طرح سے حضرت عثمان احادیث بتایا کرتے تھے، اس خوش اسلوبی سے میں نے کسی اور صحابی سے احادیث نہیں سنی، جس انداز میں حضرت عثمان غنی بتایا کرتے تھے۔ اب اسی طرح آپ کی فضیلت کے اندر کئی روایات موجود ہیں۔ مناقب عثمان غنی یہ جامع ترمذی میں باقاعدہ ابواب بندی ہے،
حاکم نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت نقل کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لوگو عثمان غنی، عثمان جتنا میرے مشابہ ہے تمام صحابہ میں سے اتنا کوئی صحابی میرے مشابہ نہیں، جتنا حضرت عثمان میرے مشابہ ہیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان جتنا حضرت ابراہیم اور جتنا میرے مشابہ ہے اتنا کوئی اور مشابہ نہیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی طرح طبرانی نے روایت کیا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کیا، حضرت رقیہ کا نکاح کیا حضرت عثمان سے، اور حضرت رقیہ آپ کا انتقال ہو گیا، تو حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے ہی کیا۔ اور اس موقع پر جب حضرت ام کلثوم آپ کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یہ طبرانی میں روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ اے عثمان، اگر ان دو کے علاوہ میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں تجھے نکاح میں دے دیتا۔ اور ابن عساکر نے حضرت علی سے روایت نقل کی، حضرت علی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں تو میں ہر ایک کا نکاح عثمان سے کر دیتا، یہاں تک کہ 40ویں بھی فوت ہو جاتی۔ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اگر نبی یہ اپنی صاحبزادی، ہمارے ہاں عموماً دیکھیں کہ ہم رشتہ وہاں کرتے ہیں جہاں وہ لڑکا بڑا بہترین ہو، مالی اعتبار سے ہو، شریف ہو، جس پر ہم مکمل اعتماد کر سکتے ہوں، معاشرے کا رواج ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی ایک صاحبزادی نہیں بلکہ 2 صاحبزادیاں وہ حضرت عثمان کے نکاح میں دیں۔ اب یہاں پر ابن عباس روایت کرتے ہیں، مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان تم شہید کیے جاؤ گے۔ اب حضور آگے کی خبر دے رہے ہیں، اے عثمان تم شہید کیے جاؤ گے، اور اس حال میں تم ہوگے، یعنی اس وقت تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ تم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہوگے۔ اب یہاں اندازہ کریں کہ حضور آنے والے کل کی خبر دے رہے ہیں۔ اب یہاں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ کوئی آج کا پتہ نہیں بتا رہے بلکہ آنے والے کل کی خبر دے رہے ہیں کہ عثمان تم شہید کیے جاؤ گے، اور تمہاری اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ سورہ بقرہ کی آیات تلاوت کر رہے ہوگے، اور تمہارا خون اس آیت پر فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر تمہارا خون بہے گا، اور پھر جب تمہارا خون بہہ جائے گا، تم شہید کر دیے جاؤ گے، پھر تم قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہیں مظلوم لوگوں کے لیے وہ برآمد کرے گا، ان کا حاکم بنا کر برآمد کرے گا، اور پھر تم
بنو ربیعہ اور بنو مضر، ان دو قبائل کے افراد جتنے افراد کی بخشش کا سامان تیار کرو گے، اتنے افراد کی تم مغفرت کرو گے، اللہ رب العزت سے تم اتنے افراد کی سفارش کرو گے، بہت بڑا مقام ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں، بخاری شریف کی روایت ہے، ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، کیونکہ اس دوران آپ کی زوجہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صاحبزادی حضرت رقیہ آپ شدید بیمار تھیں، تو جب بیماری کی وجہ سے حضرت عثمان کو بھی مدینہ منورہ میں ٹھہرنا پڑا۔ اب جب حضرت عثمان وہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، آپ افسردہ تھے، غمگین تھے کہ میں جہاد میں نہیں جا سکا، میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قیادت میں وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکا۔ تو اس موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان، تیرے لیے ہر اس شخص جتنا ثواب ہے، تیرے لیے ہر اس شخص جتنا ثواب ہے جو بدر میں شامل ہوا، یعنی بدر میں 313 افراد شامل تھے، اور ہر بندے کے ثواب جتنا ثواب حضرت عثمان غنی کو ملا۔ اور پھر بات صرف یہاں تک نہ رہی، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہر شخص کے مال جتنا مال بھی حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کو بدری صحابہ میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ اب اس موقع پر ایک اور روایت جو کہ طبرانی میں موجود ہے، حضرت ابن عمر اس کے راوی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود اس کے راوی ہیں۔ آپ نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم یموت عثمان یصلی علیہ ملائکۃ السماء، اے عثمان، جس دن تم فوت ہوگے، جس دن تم شہید کیے جاؤ گے، اس دن تمہاری ذات پر، جس دن تم شہید کیے جاؤ گے اس دن تمہاری ذات پر آسمانوں کے فرشتے صلاۃ و سلام پیش کریں گے۔ اب یہاں پر آپ کا ایک وصف، آپ کی ایک صفت جس کی وجہ سے آپ کو اکمل الحیا کا لقب ملا، کہ سب سے زیادہ حیا والے شخص وہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ اتنی حیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ابن عمر اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا، اشد امتی حیاء عثمان ابن عفان، کہ لوگوں میری امت میں سے سب سے زیادہ حیا والا شخص وہ عثمان بن عفان ہے۔ تمام امت قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، سب سے زیادہ حیا والے فرد، سب سے زیادہ حیا والے شخصیت وہ حضرت عثمان ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے تھے کہ وہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم بغیر کسی تکلف کے بیٹھے، اور آپ کی ایک ٹانگ میں سے، ایک پنڈلی سے چادر مبارک وہ ہٹی ہوئی تھی، صحابہ تمام موجود ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اس انداز میں بیٹھے کہ وہاں پر ٹانگ پر چادر نہیں تھی، اور جیسے ہی خبر ملی کہ حضرت عثمان آ رہے ہیں، حضور نے فوراً اپنی اس ٹانگ پر چادر کو کر لیا،
فوراً اپنی ٹانگ کو ڈھانپ لیا۔ اسی طرح ایک اور روایت بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ اس کی راویہ ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم لیٹے ہوئے تھے، حضور کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضور ویسے ہی لیٹے رہے۔ حضرت عمر فاروق آئے، حضور ویسے ہی لیٹے رہے۔ لیکن جیسے ہی حضرت عثمان کے آنے کی خبر ہوئی تو حضور نے فوراً اپنی پنڈلی کو کور کر لیا، فوراً اس کے اوپر کپڑا دے دیا۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میرے بابا ابو بکر آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر فاروق آئے، آپ اسی انداز میں بیٹھے رہے، جیسے ہی حضرت عثمان کی خبر ملی کہ وہ آ رہے ہیں، آپ نے فوراً سے اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا کر لیا، پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، عائشہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ تو خود بتا، جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں، کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ اور دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر حیا کا کچھ مادہ باقی ہے؟ حیا کہتے ہیں، علماء نے حیا کی جو تعریف کی ہے وہ کی کہ ایسی عادت، ایسا خلق، ایسی عادت جو بری چیزوں کے ترک کرنے پر ابھارے، یعنی جو برائی سے روکے، برائی سے روکے اور صاحب حق کے حق پر ڈاکہ مارنے سے روکے، ایسی عادت کو حیا کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حیا یہ ہے، حیا کیا ہے؟ حیا یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت کے عطا کی ہوئے انعامات کو دیکھنا، رؤیت العلائی ای نعمہ ورؤیت تقصیری، یعنی اللہ رب العزت کے دیے ہوئے انعامات کو دیکھنا اور پھر اپنی نافرمانیوں کو دیکھنا، اس درمیان جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے انعامات کو، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اعزازات کو دیکھنا اور پھر اپنے اعمال کو دیکھنا، تو اس دوران جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے حیا کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، کیا حیا باقی رہی ہے؟ کسی قسم کا حیا کا پہلو باقی ہے؟ اور حیا، اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، بخاری و مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، الحیاء کلہ خیرن، حیا تمام کی تمام بھلائی ہے۔ اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ وہ بھلائی پالے، فلاح پالے، پھر اسے چاہیے کہ وہ حیا کو اختیار کرے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ ایک انصاری اس کے پاس سے گزرے تو وہ صحابی اپنے بھائی سے حیا کے متعلق کہہ رہا تھا کہ تجھے شرم آنی چاہیے، تجھے حیا آنی چاہیے، اسے ڈانٹ رہا تھا اپنے بھائی کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، دعہ، اے صحابی تو اسے نہ ڈانٹ، چھوڑ دے، فإن الحیاء من الایمان، تو اسے کیوں ڈانٹ رہا ہے؟ حیا تو ایمان والوں کا حصہ ہے۔ یعنی جس شخص کے اندر ایمان ہے، جس شخص کے اندر حیا کا ایک پہلو بھی ہے،
وہ شخص ایماندار ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایماندار نہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا وہ خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں لاتی۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ بھلائی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اندر حیا کو پیدا کرے۔ اب اس مقام پر حیا کو پیدا کیا جائے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو حیا نہیں آتی، جس شخص کو شرم نہیں آتی گناہ کرتے ہوئے، جسے آر محسوس نہیں ہوتی، ایسا شخص جو چاہے کرتا رہے۔ یعنی اس کے لیے کوئی پھر برائی اچھائی برابر ہو جائے گی، جو شخص چاہے وہ کرتا رہے، پھر اس کے لیے کسی قسم کی کوئی تنبیہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر حیا کا پہلو ختم ہو گیا، اس کے دل سے حیا ختم ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا لوگوں ایسا زمانہ آئے گا آنے والے وقت میں، حضور نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ آنے والے لوگوں کے بچے، آنے والے لوگوں کی اولاد اور شیطان کی اولاد مکس ہو جائیں گے، آپس میں مل جائیں گے۔ یہ کیا زمانہ ہے کہ انسانوں کے بچے اور شیطانوں کے بچے مل جائیں گے؟ صحابہ نے عرض کی حضور کیا واقعی ایسا زمانہ آئے گا؟ حضور نے فرمایا بالکل ایسا زمانہ آئے گا۔ عرض کی حضور ایسا زمانہ جب آ جائے گا تو پھر وہ لوگ اپنے بچوں میں اور شیطانوں کے بچوں میں کیسے فرق کریں گے؟ حضور نے کہا کہ ایسے لوگ کہ جب زمانہ آئے گا وہ شیطان کے بچے اور انسان کے بچے مل جائیں گے، پھر فرق ان کے اندر جو شے کرے گی وہ حیا رہے گی۔ جس بندے کے اندر حیا ذرا بھی ہوئی، سمجھ جاؤ کہ وہ انسانوں کا بچہ ہے، سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر ابھی انسانوں والی صفت ہے۔ اور جس کے اندر بے حیائی آ گئی، جس کے اندر وہ لبرلزم کے نام پر بے حیائی آ گئی، پھر سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کا تو ہو سکتا ہے، انسان کا نہیں۔ حدیث مبارکہ موجود ہے اور حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آج ہم سوچیں کہ ہماری نوجوان نسل کس جانب بڑھ رہی ہے۔ والدین سوچیں کہ کیا ہم اپنی اولاد کی اس انداز میں تربیت کر رہے ہیں؟ والدین کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو لبرلزم کے نام پر، وسیع ذہن کے نام پر، ان کے ذہنوں کو بے حیائی کی طرف تو نہیں لے جا رہے؟ یہ آج ہر فرد کو اپنی جگہ پر رہ کر سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری آنے والی نسل وہ حیا والی ہو، بے حیاؤں میں شمار نہ ہو۔ اور یہ بات حیا کی بات چلی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیونکہ آپ کا وہ یوم وصال اسی مہینہ میں ہے، 18 ذو الحجہ کو آپ کا یوم وصال ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی روحانی توجہات ہم سب کے شامل حال فرمائے، اور آپ کی جو صفت حیا والی صفت ہے وہ ہم میں، ہماری آنے والی نسل میں، اور اسی طرح تا قیامت آنے والے مسلمانوں میں قائم رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔